بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم اور حضرت حوا آرام سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ، لیکن صرف ایک درخت کے پھل کو کھانے کی ممانعت تھی اور اس کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گھیوں یا پھر انگور کا تھا۔ وہ دونوں اس سے کافی مدت تک اس سے بچتے رہے، لیکن ابلیس اپنے برابر کوشش میں لگا رہا۔ آخر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا اور اپنا وسوسہ ڈال کر اور قسم کھا کر کہنے لگا، اللہ نے جس شجر سے تم دونوں کو منع کیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے۔ جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہوئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا اور وہ غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی، ورنہ نبی ہوتے ہوئے وہ ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، اور نبی تو ہر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھول سرزد ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام بڑے مرتبے پر فائز تھے، اس لیے اللہ پاک ان سے ناراض ہوئے اور جنت کے لباس ان سے گر پڑے اور وہ دونوں پتوں سے ستر چھپانے لگے۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو باتیں ارشاد فرمائیں، تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، یعنی ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی، عداوتیں بڑھتی رہیں گی، اور تم دونوں کو زمین پر ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شیطان نے انہیں جنت سے لرزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور ایک پاک زمین ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اللہ پاک کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر لڑائیاں دشمنی چل رہی ہوتی ہیں اور آپس میں عداوتیں ختم نہیں ہونے والی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی ختم نہ ہوں گی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے یہ ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن، کبھی امیر غریب کا، اور مذہبی اور لسانی دشمنی ہوگی، تہذیب اور تمدن میں ٹکراؤ کی دشمنی، اور کبھی ایمانداری اور بے ایمانی کی دشمنی۔ اس طرح یہ چلتی رہیں گی، اس سے پریشان نہ ہو۔ یہ ایسے ہی جیسے اندھیرا اجالے کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسانوں میں یہ آپس کی دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجنے سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ یہ عداوت تو فطری ہے اور حکم الہی سے ہے، تو پھر بھلا کون اس عداوت کا خاتمہ کروا سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ ہمیں ان تمام برائیوں اور بری باتوں سے بچنا ہے جس سے اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے،
اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن حاکم طبرانی و ابو نعیم بہقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں پریشان تھے۔ اچانک اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکراماتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی اے اللہ تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ مرتبہ کے توفیل، میں ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، پھر سیکھ لی ہے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اسباق پر روشنی پڑتی ہے جو یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ الہی میں وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگنی جائز ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ کو بلا دی گئی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دوبارہ عربی زبان آپ کو عطا کر دی گئی۔ نمبر 3، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر اور ان کے ادب اور عادات کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں اور ہرگز ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی ہو۔ بحوالہ عجائب القرآن۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔